ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن، سورہ بقرہ کی تفسیر، سورہ بقرہ آیت کا دوسرا جز۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آیا قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا صرف متقین کے لیے؟ اس جگہ فرمایا کہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 185۔ رمضان کے مہینہ میں قرآن کو نازل کیا گیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم کی صراط مستقیم پر دلالت ہے، اور متقین کو قرآن کریم کے احکام پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ وہ قرآن مجید کے انوار سے مستعیذ اور مستفید ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کرنے سے ان کے دماغ کی گرہ کھلتی چلی جاتی ہیں، اور ان کے غیر متقین کے لیے بھی قرآن کریم ہدایت ہے، نیکی اور دنیا کی خیر کی طرف رہنمائی ہے، اگرچہ وہ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور اس کے احکام پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن نہیں کرتے۔ اور جن کفار اور مشرکین نے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس سے قرآن مجید کے ہدایت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اندھا آفتاب کو نہ دیکھے تو اس سے آفتاب کے روشن ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور صفراوی مزاج والا اگر شہد کی شیرینی محسوس نہ کرے تو اس سے شہد کی مٹھاس میں کیا کمی ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں جہاں فرمایا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فی نفس قرآن مجید کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے، اور جہاں جو یہ فرمایا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نتیجتاً اور مالکار یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اس ہدایت سے وہی فیض یاب ہوتے ہیں۔ جو دوسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں تعارض نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں انسان وہی ہیں جو متقی ہیں، اور رہے غیر متقی تو وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179 179۔ اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، وہی غافل ہیں۔ چوپایا یعنی کہ دنگر، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈنگروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، وہی غافل ہیں۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کے قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ متقی انسانوں کے اعلیٰ افراد ہیں، اس لیے انہی کا تشریفاً اور تقریباً ذکر کیا گیا۔ تقوی کا لغوی معنی، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے کسی ڈرانے والی چیز سے نفس کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا، اور کبھی خوف کو بھی تقوی کہتے ہیں، اور اس کا شرعی معنی ہے گناہ کی آلودگی سے نفس کی حفاظت کرنا، اور یہ ممنوع کاموں کے ترک سے حاصل ہوتا ہے، اور کامل تقوی تب حاصل ہوتا ہے جب بعض مباحات کو بھی ترک کر دیا جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتہبات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سو جو شخص مشتہبات سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ تقوی کے کئی مراتب ہیں۔ سورہ الاعراف آیت 35 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پس جو لوگ گناہوں سے باز رہے اور انہوں نے نیکیاں کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ عمران آیت نمبر 102، اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 73 اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ جنت کی طرف گروہ بھیجے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے نفس کو عدم اطاعت کے عذاب سے بچانا تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیشت کے عذاب سے نفس کو بچانا تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے خود کو محفوظ کرنا تقویٰ ہے، آداب شریعت کی حفاظت کرنا تقویٰ ہے، ہر وہ کام جو تم کو اللہ سے دور کر دے اس سے خود کو باز رکھنا تقویٰ ہے، حفوظ نفسانیوں کو ترک کرنا، ممنوعات سے دور رہنا تقویٰ ہے، تم اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھو یہ تقویٰ ہے، تم اپنے آپ کو کسی سے بہتر گمان نہ کرو یہ تقویٰ ہے، ماسوا اللہ کو ترک کرنا تقویٰ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی قولن اور فعلن
اقتدا کرنا تقوی ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لیے اپنے اور اس چیز کے درمیان کو یاڑ بنا لینا، اور متقی وہ شخص ہے جو اپنے نیک اعمال اور پرخلوص دعاؤں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے ہیں۔ زید بن جیش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا لوگ بہت ہیں لیکن میں بہتر وہ ہیں جو تائب ہوں یا متقی ہوں۔ پھر ایک دن کہا لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو عالم ہوں یا متعلم ہوں۔ ابو یزید بستامی نے کہا متقی وہ ہے جس کا ہر قول اور ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ ابو سلمان درانی نے کہا متقی وہ ہے جس کے دل سے شہوات کی محبت نکال لی گئی ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ متقی وہ ہے جو شرک سے بچے اور نفاق سے بری ہو۔ ابن عطیہ نے کہا یہ غلط ہے کیونکہ فاسق بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے کانٹوں والا راستہ دیکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ پوچھا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے پائچے اوپر اٹھائے اور ان سے بچ کر نکلا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تقوی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تقوی ہر قسم کی خیر کا جامع ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کو وصیت کی۔ متقی وہ شخص ہے جو عبادت کو انجام دے اور ممنوعات سے بچے۔ اس میں اختلاف ہے کہ گناہ صغیرہ سے بچنا بھی تقوی میں داخل ہے یا نہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین کے درجہ کو نہیں پا سکتا جب تک ان چیزوں کو ترک نہ کر دے جس میں حرج نہ ہو، اس خوف سے کہ شاید ان میں حرج ہو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو عذاب سے بچنے کے لیے خواہش نفس پر عمل نہیں کرتے اور اللہ رب العزت سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہاں تقوی سے مراد خوف خدا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء اور سورہ حج کی ابتدا میں فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 102 جب ان کے ہم قوم نوح نے ان سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 124 جب ان کے ہم قوم ہود نے ان سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 142 جب ان کے ہم قوم صالح نے ان سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 161 جب ان کے ہم قوم لوط نے ان سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 177 جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ سورہ العنکبوت اور ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ سورہ العمران آیت نمبر 102 اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا تقوی ہے۔ ہر چند کے تقوی خشیت الہیہ کا نام ہے، لیکن قرآن کریم میں تقوی توحید پر ایمان، توبہ، طاعت، ترک معصیت اور اخلاص کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور اللہ نے انہیں کلمہ توحید پر مستحکم کر دیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 96 اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور توبہ کرتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 2 لوگوں کو ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں سو میری اطاعت کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ سورہ الحج آیت نمبر 32 اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو یہ دلوں کے اخلاص ہے۔ تقوی کا مقام بہت عظیم اور بہت بلند ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ نحل آیت 128 میں فرمایا بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم ہو وہ اللہ سے ڈرے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا معیشت پر اصرار نہ کرنا اور عبادت پر مغرور نہ ہونا تقوی ہے۔ ابراہیم بن ادم نے کہا تقوی یہ ہے کہ تمہاری زبان پر مخلوق کا عیب نہ ہو، فرشتے تمہارے افعال میں عیب نہ پائیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے۔ علامہ واقدی نے کہا تقوی یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے ظاہر کو
مخلوق کے لیے مزین کرتے ہو، اسی طرح اپنے باطن کو اللہ رب العزت کے لیے مزین کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے اور دنیا کو پسے پشت ڈال دے، اپنے نفس کو اخلاص اور وفا کا پابند کرے اور حرام اور جفا سے اجتناب کرے، وہی متقی ہے۔ تقوی اور متقین کے لیے کے متعلق احادیث امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں سے شمار نہیں ہوگا جب تک وہ بے ضرر چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں ضرر ہو۔ جامعہ ترمذی میں حضرت میمون بن مہران نے کہا، بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا اس طرح حساب نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا اور اس کے کپڑے کہاں سے آئے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تناجش کسی کو پھنسانے کے لیے زیادہ قیمت لگانا نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، کسی کی بہ پر بہ نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ کسی شخص کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مکمل حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، سو جو شخص مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسی آیت کا علم ہے کہ اگر لوگ صرف اسی آیت پر عمل کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ ابو نضرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایام تشریق کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنا، اس نے یہ حدیث بیان کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ سنو، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر فضیلت صرف تقوی ہے۔ فضیلت جو ہے وہ صرف تقوی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے صدمہ میں رونے لگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اور میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہوں گے، خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں ہوں۔ تقوی کے مراتب۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن کریم کا متقین کے لیے ہدایت ہونا تحصیل حاصل ہے کیونکہ متقین تو خود ہدایت یافتہ ہیں، اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ متقین سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ تقوی حاصل کرنے کا ارادہ کریں سو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدایت سے مراد ہدایت پر دوام اور ثبات ہے، یعنی اس کتاب کے مطالعے اور اس پر عمل کرنے سے متقین کو ہدایت پر دوام اور ثبات حاصل ہوگا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تقوی کے کئی مراتب ہیں۔ نفس کی کفر اور شرک سے حفاظت کرنا تقوی ہے، نفس کی گناہ کبیرہ سے حفاظت کرنا تقوی ہے، نفس کی گناہ صغیرہ سے حفاظت کرنا تقوی ہے، نفس کی خلاف سنت سے حفاظت کرنا تقوی ہے، نفس کی خلاف اولا سے حفاظت کرنا تقوی ہے، نفس کی ماسوائے اللہ سے حفاظت کرنا تقوی ہے۔ سو جو شخص تقوی کے کسی ایک مرتبہ پر فائز ہو، یہ کتاب اس کے لیے تقوی کے اگلے مرتبہ کے لیے ہدایت ہے۔